السلام علیکم. محمد رضا صدیق اپنے میس ویوز پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے. چیزیں بہت تیزی سے آگے جا رہی ہیں جس پہ گفتگو کرنا چاہوں گا. ٹویٹر پھر کیوں بلاک کر دیا اور میں کیا کرنے جا رہا ہوں اس پہ گفتگو ہوگی. اور عمران ریاض جو جان کو خطرہ ہے اور اس نے بڑی بات، اور یہ میں نے بہت پہلے آپ کو بتا دی تھی. میں نے وہ جو وقوع ہوا میں نے اس کے حوالے سے بھی آپ کو، اور عمران خان کا نام لینے سے ڈرتے کیوں ہیں اس پہ، اور کیا زمینوں کی واگزاری کے لیے اب ہر ایک کو چیف آف دی آرمی اسٹاف سے رابطہ کرنا پڑے گا، اور ملٹری کورٹوں میں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا کیا حال ہو رہا ہے یا کیا وجہ بن رہی ہے، ان پہ گفتگو ہوگی. سب سے پہلی تو بات ہے آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ شاخ پھر کام کر گئی ہے. ٹویٹر تھوڑی دیر کے لیے بحال کیا اور اس کے بعد پھر بین ہو گیا. اب یعنی کوئی شک تو نہیں رہ گیا نا کہ یہ حکومت وقت نے جو تباہی و بربادی کی ہے، جو آپ نے اربوں روپے کا نقصان پہنچایا ہے اس ملک کی اکانومی کو. بات آپ کرتے ہیں دھرنوں کی، تو یہ تو دھرنے سے بڑا جرم ہے. یعنی دھرنوں کہ آپ تو ایک 190 ارب کی بات کرتے ہیں، حالانکہ ریکارڈ پہ سامنے نہیں. یہ تو پوری دنیا میں جا کے صحیح آپ کی ہو گئی ہے کہ آپ نے ٹریفک سلو کر دی، اور آپ ثبوت ہے اس بات کا. یعنی آپ کہہ رہے تھے کہ سب میرین بچھائی ہے، کوئی نئی کیبل آ رہی ہے، لیکن جو کام آپ نے کیا ہے تو اس سے اب کوئی ڈاؤٹ تو نہیں رہ جانا چاہیے. اب تو سمجھ آ جانا چاہیے کہ کون کیا کر رہا ہے اور کس طرح یہ ساری چیزیں باتیں ساری سامنے. نہ جانے کس چیز کا خوف ہے. دنیا نیوز نے عمران خان کی تصویر پہ دیکھے، پھر وہی آپ کو پتہ ہے بلر کر دی اس کو. اور خوف کس بات کا ہے؟ اس کا نام تو لوگوں کے دلوں کی دھڑکن میں ہے. نام بھی بانی پی ٹی آئی لینا ہے، عمران خان کا نام نہیں. ڈر کا خوف کس بات کا ہے؟ یہ سیاسی جماعتوں کا وتیرہ. یہ سیاسی یعنی اس وقت مارشلہ نہیں ہے ملک کے اندر، ہائبرڈ رجیم چل رہی ہے وہ علیحدہ، لیکن کس کی مرضی سے چل رہی ہے؟ موجودہ حکومت کی، جو اسٹیبلشمنٹ کے نیچے پاؤں چاٹتی پھر رہی ہے، جو ان کے بالکل نیچے لگ چکی ہے اس کی وجہ سے. اور میں تو جب چینل میں بیٹھتا ہوں میں تو کھل کے بات کرتا ہوں کہ نام عمران خان ہے. بانی پی ٹی آئی میں اوائڈ کرتا ہوں، کسی وقت بات کرتے ہوئے نکل جاتا ہے تو جواب دینا پڑ جاتا ہے، لیکن نام عمران خان ہے. ڈر اور خوف کس بات کا ہے؟ میں تو پہلے ایک بات کرتا ہوں کہ الطاف حسین پہ پابندی لگائی تھی، کیا ملا؟ اس وقت احساس نہیں ہوا اس چیز کا، لیکن بعد میں اب احساس ہوتا ہے کہ نہیں بھی غلط کیا. الطاف حسین اگر ہے اس کے خلاف کوئی مٹیریل ہے، جائیں اس کو پکڑے کنوکٹ کریں، جو کرنا ہے اس کے ساتھ یا پانچا کریں جو قانون اجازت دیتا ہے. ابھی تک تو ایویڈنس نہ، میں جو جتنی باتیں ہوئی تھی صرف اس کا کہنا ہوتا تھا، اور ایویڈنس ہم پیچھے سپورٹنگ جنہوں نے مٹیریل پرووائڈ کرنا تھا حکومت کے پاس تھا ہی کچھ نہیں. حکومت اسی طرح ٹوٹ کے چلاتی رہی ہے. لاہور ہائی کورٹ کا لارجر بینچ نے پابندی لگائی ہوئی ہے اور اس کو اب معاملے کو دیکھنا چاہیے. اس طرح عمران خان کے اوپر تو نادیدہ قوتوں نے لگائی ہوئی ہے پابندی. یعنی زبانی فون شون آتے ہیں پیمرا کو، اور پیمرا بالکل ناقد ادارہ ہے، فارغ ادارہ ہے. کوئی کارکردگی بتا دیں، ہم اربوں روپیہ ضائع کر رہے ہیں پیمرا کے اوپر. پر پوچھ کے بتائے کہ پیمرا نے کیا ہے. پیمرا بتائے نا ذرا، ہمیں بھی تو بتائے نا کہ پیمرا نے کیا ایسا کیا ہے، پیمرا نے کیا جادوگری دکھائی ہے، پیمرا کہاں لے کر آئی ہے، پیمرا نے کہاں حالات بہتر کیے ہیں. کوئی نظر تو آئے نا. نظر تو کچھ نہیں آ رہا ہے. نظر ہم یہی دیکھ رہے ہیں جو کچھ سارا کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہیں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا حالات اور واقعات ہیں. عمران ریاض کے بارے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، اس کی جان کو بہت شدید خطرہ ہے. عرش شریف کی جان سے ہم ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اور یہ بھی وجہ یہ ہے کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. بچانے والی ذات جو ہے وہ بڑی ہے. اور عمران نے وہ ذکر کر دیا آپ کے سامنے، ڈیوائس لگی ہوئی تھی ان کی گاڑی کے اوپر، جو ٹریکر لگا ہوا تھا ٹریس کرنے کے حوالے سے. وہ سواد میں پھینکا انہوں نے. پھر 7 منٹ پہلے کہتے ہیں کہ وہاں سے نکلے اور وہاں ریڈ ہو گئی، اور وہ ریڈ بھی بڑی خطرناک تھی. مقصد کچھ اور تھا. زبان بند کرنی ہے نا، اور ذکر بھی کر دیا عمران ریاض نے. اب تو ذکر بھی کر دیا ہے. اور میں ان کی فیملی سے رابطے میں ہوں. اللہ تعالیٰ انہیں زندگی اور صحت دے. وہ کھڑا ہوا ہے، وہ لڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے. اور حکومت خیبر پختونخوا کے محکمے کا نام بھی لے لیا، جیسے اسپیشل برانچ وغیرہ ہے وہ بھی ذکر کر دیا. اور یہ بھی بتا دیا کیا ہے اصل بات جو ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر بھی وہ سیف نہیں ہے. حکومت چاہے ان کی ہے، حکومت ان سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہر جگہ ہر کونے قدرے میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ لوگ ان کا کسی نہ کسی شکل میں، دیکھیں وجہ کیا ہے. صرف اس ملک کو جہاں انٹیلیجنس ایجنسیز چلاتی ہیں وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اور جو سول ادارے ہیں وہ بھی ان کے مرہون منت ہے، چاہے وہ آئی بی کی شکل میں ہو، چاہے اسپیشل برانچ کی شکل میں ہو. ہم ہائی کورٹوں میں دیکھتے ہیں اسپیشل برانچ کے علیحدہ پھر رہے ہوتے ہیں، آئی بی کے علیحدہ پھر رہے ہوتے ہیں، آئی ایس آئی کے علیحدہ لوگ وہاں پر موجود ہو رہے تھے، جو مانیٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے، ہر کیس کی مانیٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے. اور اب حال آپ دیکھ لیں، اتنا کچھ ہونے کے باوجود ملک میں لوٹ مر جاری ہے. لوٹ مر کیا ختم ہو گئی ہے؟ کیا کرپٹ لوگ ختم ہو گئے ہیں؟ کیا جنہوں نے کرپشن کی تھی سیاستدانوں نے سب کو کلین چٹیں دے دی ہیں؟ صرف ایک عمران خان نظر آتا ہے
اور کوئی نظر نہیں آتا ان لوگوں کو، بس بات صرف اتنی ہے۔ ہاں یہ ایک بات میں خبر آپ کے سامنے شیئر کرنا ضروری تھا، ورلڈ بینک کے مطابق پاکستان میں غربت 7% بڑھ گئی، یہ بڑی بات ہے۔ 1,30,00,000 پاکستانی غریب ہو گئے۔ پاکستان پلاننگ کمیشن کا انکشاف کے مطابق گزشتہ 10 سال میں پاکستان میں بے روزگاری کی شرح 1.5% سے بڑھ کر 7% پہنچ چکی ہے، جو بھارت اور بنگلہ دیش سے بھی زیادہ ہے۔ مزید 20 سے 25 لاکھ افراد بے روزگار ہوں گے۔ سر یہ ہے ویژن آپ کا، شہباز شریف آپ کی بات ہو رہی ہے، باتیں بتا رہے ہو، ویژن اڑان پاکستان، وہ اڑن چھو ہو گیا ہوا ہے، کچھ نہیں ہے اس کے اندر۔ بے وقوف مت بنائیں قوم کو، بیٹھ کر آپ بلاتے رہیں۔ اور افغانیوں کی بے دخلی والے معاملے کے خلاف سپریم کورٹ نے جو حکم سنائی دیا، کسی نے آج تک باتیں بڑی ہوتی ہیں نا کہ جناب بڑی تیزی سے ہم نے کیس نپٹانے ہیں جناب، وہ اور اگر یہ آئینی بینچ نہیں بنے گا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، آسمان خراب ہو جائے گا، زمین نکل جائے گی۔ کیا ہوا؟ کیا کبھی آپ نے بہتری دیکھی کوئی سسٹم میں؟ بتائیں نا، جواب دیں۔ وہ جو بڑے بڑے اینکر حضرات باتیں کیا کرتے تھے، آج ہے جواب ان کے پاس کہ کیا فرق پڑا اس سے؟ ہاں حکومتی وقت کے یا خاص لوگوں کے کیسز جو ہے وہ ان کی مرضی کے مطابق ہو رہے ہیں، یہ فرق ضرور پڑا ہے، یہ فائدہ ضرور ہے۔ اور آئینی بینچ ہائی کورٹوں میں نہیں بنے ابھی تک، کیوں نہیں بنے ہائی کورٹوں میں؟ بنائے نا ہائی کورٹوں کے اندر بھی بینچ، بیٹھ کر ڈیسائیڈ کریں ان چیزوں کا۔ ایک وہ بڑی زبردست بات ہے، اب میں چلیں اشارہ نہیں بات کرنی ہے، پاکستانی نژاد کینیڈین شہری قاضی لیاقت کی، اور بڑا اس خبر کو اچھالا گیا کہ جناب 16 ایکڑ زمین پر قبضہ، جب پھر یہی ہے کہ چیف آف دی آرمی اسٹاف یا فوج ہمارے یہی کام شروع کر دے، کب چھوڑیں میرے یہ عدالتیں عدولتیں یہ سارا، یعنی اگر یہی کام یہی اسی طرح کیا امپریشن دینا چاہتے ہیں؟ یہ تو امپریشن ڈسپیل ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کو بڑا اچھال کے بتایا گیا کہ کیا کچھ ہوا، اور اپیل کی تھی۔ پھر پوری قوم اپیل کر رہی ہے جناب سے کہ لوگوں کے مسائل حل ہوں، لوگوں کے ساتھ جو جائیدادوں پہ قبضے ہیں، جو ظلم اور زیادتی جھوٹے پرچے ہوئے ہیں، سارے ہی سیٹل ڈاؤن کرا دینا جی۔ پھر ایک آدھ پرچہ لے کے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ صرف وہ وجہ یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ہمت دینا تھا۔ نارتھ امریکہ میں مقیم پاکستانی، یہ اچھی بات ہے کہ قبضہ اس کا چھوٹ گیا ہے، لیکن یہ صرف ایک کیس سے بیٹھ کے 22-23 کروڑ عوام کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ جو آخری بات میں نے وہ کرنی ہے وہ بڑی مزیدار ہے، اور وہ ملٹری کورٹوں سے جو حالیہ تیز ترین سزائیں جو ملی ہیں نا سزا یافتہ لوگوں کے، جو قریبی عزیز لوگوں سے جو بات کی گئی، انہوں نے کہا جی ملٹری کورٹوں میں قانون کو پامال کیا گیا۔ پاکستان میں یہ ایسا قانون ہے کہ وہ کارروائی کے بارے میں تفصیلات بیان نہیں کر سکتے ورنہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ لگ جائے گا۔ اچھا یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ تو اصولی طور پر وہاں لگنا ہے نا جب نقشوں کا بات ہو یا جاسوسی کی بات ہو، لیکن اب چونکہ قانون ہے نا کہ جو ملٹری کورٹ ہیئرنگ سن رہے ہوں گے آپ اس کو کور بھی نہیں کر سکتے، آپ اندازہ لگائیں وہ کور بھی نہیں ہوئی، اسی لیے ایویڈنس سامنے نہیں آئی، اسی لیے ابھی تک آرڈر ساتھ جو بات کر رہے تھے نا جناب رائٹ ٹو فیئر ٹرائل دیا گیا، ڈیو پروسیس آف لا، ابھی تک آپ بتا دیں کہاں ہیں، ذرا ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 1923 کا ہے، اور اس میں سیکشن 14 ہے کہ جو ملزمان کے ورثہ کو بھی عدالتی کارروائی کو دیکھنے سے روکا جا سکتا ہے اور پابند کیا جا سکتا ہے، وکلا کو پابند کیا جا سکتا ہے کہ وہ کارروائی کے متعلق تفصیلات نہ بتائیں۔ کیا کہیں گے اب؟ تو اسی لیے تو دنیا میں کہا جا رہا ہے کہ یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹ کی ICCPR کی خلاف ورزی ہے، جو زیادتی ہو رہی ہے، یعنی ملٹری کورٹوں میں جو آپ نے جو کچھ بھی کیا ہے، اب اس پہ سوال تو اٹھتے ہیں نا، جواب دیں اس بات کا، لائیں نا سارا کچھ پبلک کریں نا، ایویڈنس ساری پبلک کریں آپ، آرڈر سارے جتنے لوگوں کے آرڈرز حکم نامے کیے ہیں وہ کہاں ہیں حکم نامے، آئیں انسپیکشن کرائیں لوگوں کو، پوری قوم کو بتائیں کہ کیسے کیا ہے، کس طرح ہوا ہے۔ آپ دیکھیے آرمی ایکٹ کے تحت آرمی کے لوگوں کا ٹرائل کریں اچھا لگتا ہے، لیکن اس طرح سویلین کا آپ ٹرائل کریں گے تو وہ مذاق تو ہوگا، آوازیں بھی اٹھیں گی، آپ روک نہیں سکتے ہیں، پھر بین الاقوامی قوانین آپ کو پابند کرتے ہیں، آپ اس طرح تو نہیں کر سکتے۔ ابھی تک بتا تو دینا، یعنی نہ آپ نے کسی ملزمان سے وہ ایویڈنس کے بارے میں کوئی بات ابھی تک سنی، کسی ان کے رشتہ دار سے سنی، کسی وکیل سے سنی، وہ کسی ایک وکیل صاحب نے آ کے بتا دیا تھا کہ وہ گولی ٹافی کھاتے ہوئے بات کرتے ہوئے کہا کہ جناب یہ کام کر دیں، وہ اس کو روک کے وہ بس سن لیا۔ یہ انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹ کی بات ہے۔ آرٹیکل 10A کی بات آپ بتائیں، آپ آرٹیکل 10A کے کہاں ہوا ہے ابھی تک؟ نہ وہ جو سزائیں معافی ہوئی ہیں کس بنیاد پر معافی کی گئی ہے، کیا وجہ کی گئی ہے، وہ بھی کوئی پتہ نہیں ہے سامنے۔ لیکن اس میں بہت سے لوگوں نے، میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے کہا ہے کہ نہیں وہ اپنی ریمیڈی لیں گے، اور ریمیڈی آئین اور قانون کے مطابق ہے، سبجیکٹ جو کہ سپریم کورٹ میں معاملہ آلریڈی وہ جیت چکے ہوئے ہیں۔ سپریم کورٹ ملٹری کورٹوں میں ٹرائل کو کالعدم قرار دے چکی ہے، یہ تو
اپیل کے اندر صرف اس حد تک اجازت دی تھی کہ آپ فیصلے سنائیں. اور یہاں بھی میں حفیظ اللہ نیازی صاحب کی طرف سے زیادتی تھوڑی سی میں کہوں گا کہ انہوں نے ٹھیک ہے پیار اور محبت میں کہہ دیا، لیکن نقصان اس کا ہوا ہے. وہ مانے یا نہ مانے اس بات کو، جو حقیقت ہے انہوں نے یہ بات پہ ضد نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ ضد ہوئی. جسٹس جواد ایس خواجہ نے بڑی اچھی اپلیکیشن لے کر گئے تھے، وہ جرمانہ بھی ہو گیا اس کے اوپر. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد.